بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے امام و مؤذن کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ تنخواہ یہ جو لفظ ہے فارسی کا ہے تنخواہ، اس لفظ پر غور کریں تو ہمیں تنخواہ کتنی ہونی چاہیے وہ خود سمجھ میں آ جائے گا۔ تن کے معنی بدن کے آتے ہیں، خواہ کے معنی حاجت کے آتے ہیں۔ بدن جن ضروریات کو چاہتا ہے اتنی کفالت ہو جائے، اتنے تنخواہ ہو، اتنی مشاہرہ ہو، مہینہ ہو، ماہ، کہ وہ ہماری جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہو، یہ تنخواہ کے معنی ہے۔ اور اپنے اکابر بزرگان دین کے ہاں اس تنخواہ کے اسی معنی کے اعتبار سے مجھے معلوم ہے ہردوئی کے بزرگ مولانا برار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کے ہاں کسی امام کی، عالم کی، مدرس کی تنخواہ مقرر نہیں تھی، بلکہ وہ کوائف و جائزہ لیتے تھے کہ اس کا خرچ کتنا مہینے میں پورا ہو سکتا ہے، اس کے کتنے بال بچے ہیں، شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، کیا کیا اس کی ضروریات ہیں، تو اس کے خانگی ضروریات، اس کے بدنی ضروریات، اس کی اپنی جسمانی دنیاوی ضروریات کتنے پیسے میں پوری ہو سکتی ہے، اتنے پیسے اس کا انتظام کر دیا جانا یہ امام کا حق ہے، مؤذن کا حق ہے، عالم کا حق ہے، مدرس کا حق ہے، کسی بھی مکتب پڑھانے والے کا حق ہے۔ یہ ہے تنخواہ کا خلاصہ۔ لہذا اس معیار پر آپ دیکھ لیں کہ ہمیں کتنی رقم کفایت کر سکتی ہے، اتنی رقم مقرر کرنی چاہیے۔ باقی تنخواہ اصل میں یہ اجارے کا معاملہ ہے، یعنی ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو یہ خدمات آپ سے لیں گے اور اس کا یہ معاوضہ دیں گے۔ تو یہ اجارے کا جو معاملہ ہے تو اجارے میں ہم جو چاہے طے کر لیں اور دوسرا فریق جس پر چاہے راضی ہو جائے، کم تنخواہ پر راضی ہو جائے، زیادہ پر راضی ہو، آپ زیادہ تنخواہ دیں کم دیں، دوسرا فریق اس پر راضی ہوگا تبھی تو وہ رکے گا، یا مجبوری میں اس پر راضی ہوگا، بہرحال جب اس کا کوئی گزارے کا نہیں ہوگا۔ تو یہ اجارے کا معاملہ ہے، اور اجارے میں اجیر اور موجر دونوں کی مرضی چلتی ہے، اجرت پر لینے والے اور اجیر بننے والا جو کام خدمت میں اپنے کو پیش کر رہا ہے، تو دونوں کی مرضی چلتی ہے، جتنے میں دونوں کا معاملہ طے ہو جائے۔ اس لیے یہ فریقین اپنی مرضی سے کوئی بھی تنخواہ طے کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ صرف اجارہ ہی نہیں ہے دنیاوی معاملات کے طریقے سے، بلکہ اس میں ایک حیثیت شرعی ضرورت کی بھی جڑی ہوئی ہے۔ اور شرعی ضرورت یہ ہے کہ اگر امام جو پابند کے ساتھ ہمیں مسجد کو آباد، 5 وقتہ نماز کو آباد کرنے کی ذمہ داری لے، اور وہ کہیں اور نماز نہ پڑھ کر آپ کی مسجد میں نماز پڑھانے کی ذمہ داری لے، اپنے وقت کو اس کا پابند بنائے، ورنہ وہ کہیں بھی اور نماز پڑھتے تھا، لیکن وہ نماز آپ کی مسجد میں پڑھے گا، پڑھائے گا، اور اس کو وقت کی پابندی بھی کرے گا، کہیں بھی ہوگا وہ اپنا اس کا انتظام کرے گا، یا کہیں جانا ہوگا تو اپنا بدل پیش کر کے جائے گا، اپنا نیابت میں کسی کو چھوڑ کے جائے گا۔ تو یہ جو ایک دینی فریضہ وہ انجام دے رہا ہے، یا مکتب کا جو مدرس ہے وہ کوئی دینی تعلیم کی ذمہ داریوں کے فرائض ادا کر رہا ہے، مؤذن جو ہے اذان کے فرائض انجام دے رہا ہے، تو یہ مشترکہ ایک دینی ضرورت ہونے کے ناطے اس کا انتظام فرض کفایہ بھی ہے۔ تو اجارہ تو ایک دنیاوی معاملہ ہوا، لیکن مشترکہ دینی ضرورت جو سب کی دینی ضرورت ہے، اس میں امام اس دینی ضرورت کو پوری کر رہا ہے، مؤذن اس دینی تقاضے کو پورا کر رہا ہے، اور وہ ایسا دینی تقاضا ہے جو فرض کفایہ میں آتا ہے۔ اس لیے فرض کفایہ کی ادائیگی سارے مسلمانوں کا، مسجد ہے تو مسجد کے تمام مصلیان کا، محلے کے تمام مقتدیوں کا یہ مشترکہ فریضہ ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ اتنی تنخواہ مقرر کریں جس سے امام کا اپنے گھریلو خرچ بآسانی پورا ہو جائے۔ اب اس میں امام میں بھی فرق ہوتا ہے۔ بعض دفعہ امام کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، امام بھی ہے بچوں کو مکتب بھی پڑھا رہا ہے، امام بھی ہے وہ قرآن کی درس کا سلسلہ بھی قائم ہے جس کے لیے وہ مطالعہ بھی کر رہا ہے، وقت بھی نکال رہا ہے، تفسیروں کو کھنگال کر کے عوام کے سامنے معتبر تفسیر پیش کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے مؤذن بھی ہے، لیکن صفائی بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ صفائی بھی کر رہا ہے، مسجد کی دھلائی بھی کر رہا ہے، نگرانی بھی کر رہا ہے، گویا چپراسی کا بھی کام کر رہا ہے۔ تو یہ کام بڑھ گئے اس کے۔ بعض امام مؤذن ہیں ان کو کوئی صرف اذان سے مطلب ہے یا نماز پڑھانے سے مطلب ہے، تو ان کا کام ہلکا ہو گیا۔ بعض امام ایسے شہر میں ہوتے ہیں، اس میں شہر و دیہات کا بھی فرق ہوگا، شہر میں ٹیوشن پڑھانے کے مواقع ہیں اور کسی جگہ آمدنی کے مواقع ہیں، دیہات میں جو امام ہیں وہ ان تمام مواقع سے محروم ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی تنخواہ کا معیار کم و بیش رکھا جا سکتا ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ مقام اور بڑے شہروں میں خرچے بڑے ہوتے ہیں، اس اعتبار سے ان کا معیار ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ شریعت نے امام و مؤذن کی کوئی فکس جو ہے
اماؤنٹ مقرر نہیں کیا ہے۔ یہ حالات وقت کے اعتبار سے تمام مسلمانوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ وہ اتنی قلیل تنخواہ بھی نہ رکھیں جس کی وجہ سے امام کو دوسرے کی جیبوں پر نظر ڈالنی پڑے اور اس کی اپنی ضرورتیں پوری نہ ہو سکیں، اس کو سوال کرنا پڑ جائے، بلکہ ہم اس کی اتنی تنخواہ کم از کم رکھیں کہ وہ اپنی ضرورتوں کو بآسانی پورا کر لے۔ اس لائن سے متولیان مسجد کو، انتظامیہ مسجد کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ ہم یہ مشترکہ دینی ضرورتوں کو انجام دینے والے جو ہمارے سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، ہم ان کی ضرورتوں کا کتنا تکفل کر رہے ہیں، کتنی کفالت کر رہے ہیں۔ ورنہ ممکن ہے اللہ رب العزت کے ہاں ہمیں پکڑ ہو جائے کہ ایک شخص نے اپنے کو فارغ کیا تھا دینی ضروریات کے لیے، تم نے ان کی دنیاوی ضروریات پر نظر نہ کی، وہ تمہاری دینی ضرورتوں کو پورا کر رہا تھا، تمہیں کم از کم اس کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، اس آیت کے تحت میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے اس مسئلے پر روشنی ڈالی ہے۔ میرے خیال سے جو ہے تفصیلی جن کو اہل علم ہے وہ مطالعہ کریں اور اس کو اس روشنی میں سمجھائیں انتظامیہ متولیان کو، تو آج کی جو پریشانیاں ہیں امام و مؤذنین کی ان کا حل نکل سکتا ہے۔ البتہ ایک بات یہاں عرض کریں گے ائمہ اور مؤذنین سے اور دینی خدام مدرسین معلمین سے کہ وہ امام کو ہو یا مؤذن ہو کوئی بھی ہو، اس کو اپنی تنخواہ کے لیے براہ راست سوال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تنخواہ بڑھانے کے لیے بھی کبھی مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ انہیں تو کام اجرت کے لیے کرنا ہی نہیں چاہیے کہ اجرت مقصد ہو، بلکہ اجر کے لیے کرنا چاہیے، اور یہ سوچ کے کرنا چاہیے کہ ہم قوم کے ملازم نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے ملازم ہیں، ہمیں اصل اجرت تو اللہ سے چاہیے، اصل اجر اللہ سے چاہیے، لیکن چونکہ دنیا اور خرچے لگے ہوئے ہیں تو مجبوراً یہ ہم تنخواہ لے رہے ہیں، تو مجبوراً جب تنخواہ لیں گے بلکہ ایک نیت اور اعلیٰ درجے کی شامل کر لینا چاہیے کہ اگر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کوئی خود کفیل ہونے کا ذریعہ بنا دیا، کہیں سے سائیڈ بزنس کا کوئی راستہ نکل آیا، تو ہم فی سبیل اللہ بغیر تنخواہ کے ہی خدمت انجام دیں گے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو قلیل تنخواہ پر کی بھی قدر ہوگی اور نیت میں اخلاص ہوگا، اور اخلاص کی علامت ایک یہ ہے کہ تھوڑے سے پیسے بڑھے دوسری جگہ بھاگ گئے چھوڑ کر کے، یہ سب حرکتیں نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے امام مؤذنین کو تو چاہیے کہ اخلاص کے ہی ساتھ کام کریں، لیکن دوسروں کو چاہیے کہ تنخواہ کا پورا ایسا خیال رکھیں کہ وہ ان کو دوسری طرف دیکھنا ہی نہ پڑے۔